ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے مر جانے کے بعد اسے قبر میں دفن کیا گیا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد ہر رات اس کی قبر پر کتے بھونکتے تھے، ہر آئی رات اس کی قبر پر کتے بھونکتے تھے۔ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے اپنی زندگی میں، دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ کتوں نے اس کی قبر کی جگہ کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ کتے حلقے نجس ہیں، پلید جانور ہیں۔ کتوں کا شمار نجس جانوروں میں کیا جاتا ہے، پلید جانوروں میں کیا جاتا ہے۔ آج اگر کسی انسان کو کہا جائے میاں تو شیر جیسا ہے تو فخر سے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میرا نام شیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کتا کہا جائے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے، کتا بھی جانور ہے، اگر کسی کو کتا کہا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری توہین کر رہا ہے، یہ میری بے عزتی کر رہا ہے، مجھے کتا کہہ رہا ہے۔ انسان کو شیر کے ساتھ منسلک کیا تھا تو فخر سے اس کا سر بلند ہو گیا، جیسے ہی کتے کے ساتھ اس کی تشبیہ دی تو اس نے خود کی توہین محسوس کی، خود کی بے عزتی محسوس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر جنگل کا بادشاہ، شیر کے اندر طاقت، قوت، شیر غیرت مند جانور ہے، اور جو کتا ہے یہ بے غیرت جانور ہے۔ کتے کے اندر غیرت نہیں ہے، جو کتا ہے اس کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا، اس کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی، یہ پلید ہے۔ اس لیے کسی انسان کو کہا جائے کہ تو کتا ہے تو انسان کہتا ہے مجھے کتا کہا جا رہا ہے، کیا میں حاسدینوں میں سے ہوں؟ کیا میں منافق ہوں؟ جوانوں، زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی، خون کے آنسو بہاتی ہوئی حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو کر عرض گزار ہوئی، اے نواسہ رسول، میں پانچوں وقت کی نمازی ہوں، پانچوں وقت کے سجدوں کی توفیق ملتی ہے مجھے، اور تہجد کی نماز کی لذت بھی اٹھاتی ہوں، روزانہ تہجد کے سجدے بھی نصیب ہوتے ہیں، تہجد کے سجدے نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں، مقدر والوں کے نصیب ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، کہتی ہے میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، پانچوں وقت کی نمازی بھی ہوں، دن کو روزہ رکھتی ہوں، پوری پوری رات قیام، رکوع و سجود کرتی ہوں، مگر میں کافی دنوں سے ایک ہی خواب دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ میرے محلے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، جو حقیقت میں ہوا تھا، انتقال ہوا تھا، اسے غسل دیا گیا، اسے کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، جنازے کے بعد عزیز و اقارب نے اس کی تدفین کی، اس کے جنازے میں میرا شوہر بھی شریک تھا، میرا شوہر بھی شامل تھا۔ اس کے جنازے کے بعد عزیز و اقارب نے اسے سپرد خاک کیا، قبر کے اندر دفن کیا، اس کی تدفین کے بعد عزیز و اقارب واپس چلے گئے۔ اسی رات سے میں خواب دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ روزانہ آئی رات اس شخص کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، چند کتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، صرف اسی کی قبر پر بیٹھتے ہیں، کسی اور کی قبر پر نہیں بیٹھتے، اور وہ اونچی اونچی آواز میں بھونکتے ہیں۔ کتنے دنوں سے میں خواب دیکھتی چلی آ رہی تھی، ایک دن یہی خواب میں نے شوہر کے سامنے بیان کیا تو میرا شوہر صبح سویرے اٹھا، قبرستان کی طرف رخ کیا، اسی شخص کی قبر پر گیا جس کا میرے شوہر نے جنازہ پڑھا تھا، جو میرے محلے کا رہائشی تھا، جس کا انتقال ہوا تھا، جس کی قبر پر بیٹھ کر کتے بھونکتے ہیں، اسی شخص کی قبر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں کتوں کے پیروں کے نشانات ہیں۔ مطلب میرا خواب سچا ہے، واقعی رات کو کتے آتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اس کی قبر پر کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے؟ حضرت کتوں کا کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر بھونکنا یہ اچھی علامت تو نہیں ہے، کیونکہ کتے نجس ہیں، ان کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس عورت کی روح داد سننے کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت، کیا وہ شخص شادی شدہ تھا؟ کہا جی وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی ابھی زندہ ہے؟
جی حضور والا اس کی بیوی بھی زندہ ہے۔ اچھا پھر کل اس کی بیوی کو ساتھ لے کر آنا، پھر میں اس کی بیوی سے پوچھوں گا کہ آخر تیرا شوہر کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ آج اس کی قبر کے اوپر کتے بھونکتے ہیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، اس کی قبر کی جگہ کو کتوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ کتے نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر کتوں کا بھونکنا اچھی علامت نہیں ہے، اچھی نشانی نہیں ہے۔ اپنی روح داد دکھڑے سنانے کے بعد، خواب سے آگاہ کرنے کے بعد یہ عورت واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ دوسرے دن اس مرے ہوئے شخص کی بیوی کو ساتھ لے کر یہ عورت ایک بار پھر سے جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس مرنے والے شخص کی بیوی سے پوچھا، جو میں تم سے پوچھوں سچ سچ بتانا، میں حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ تجھے اللہ رسول کا واسطہ مجھے جو بھی بتانا سچ بتانا، حقیقت بتانا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، کون سی ایسی خطائیں کرتا تھا، کون سے ایسے جرم کرتا تھا کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رات کے دوسرے پہر اس کی قبر پر کتے بیٹھ کر بھونکتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے تیرا شوہر کون سے ایسے گناہ کرتا تھا جن گناہوں کی نحوست کتوں کی شکل اختیار کر کے روزانہ اس کی قبر پر بیٹھ کر بھونکتے ہیں، جن گناہوں کی نحوست نے اس اسلام کی مقدس شہزادی کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب اس عورت نے کہا، اس مرنے والے شخص کی بیوی نے کہا، حضرت میرا شوہر 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ ویسے تو وہ 5 وقت کا نمازی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو روکتی تھی ان گناہوں سے کہ یہ تو وہ گناہ ہیں جو قبر کو کالی کر دیتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کی تمام نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو حضرت انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی اکھاتی ہے۔ یہ گناہ مت کیا کر، لیکن میرا شوہر میرے کہنے کے باوجود بھی ان گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ حضرت نے پوچھا، جلدی بتا وہ کون سے گناہ ہیں تاکہ میں دوسرے لوگوں کو ان گناہوں سے روکوں، دوسرے لوگوں کو بتاؤں تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اس عورت نے کہا، میرا شوہر کا پہلا گناہ اس کے اندر امت محمدیہ کے لیے منافقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ اللہ اکبر، منافقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ وہ سب سے بڑا منافق انسان تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس نے اندر سے اسلام قبول نہ کیا ہو اور باہر سے مومن متقی نظر آتا ہو۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس نے اندر سے اسلام قبول نہ کیا ہو، دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو، اور باہر سے تسبیح ہاتھ میں ہے، ٹکا ٹک لگی ہوئی ہے۔ باہر سے وہ مومن نظر آتا ہے، ظاہراً وہ مومن نظر آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں منافق، جو اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو، جو نام لیتا ہو حسین کا، نقل کرتا ہو یزید کی، اسے منافق کہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی؟ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ حسین 1 نمبر لوگوں کے ساتھ ہے، حسین 2 نمبر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ منافق انسان کی نشانی بتائیں، منافق انسان کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص منافق ہے، کون سا شخص مومن ہے؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 نشانیاں دیکھو، پکا یقین کر لینا یہ شخص منافق ہے۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ منافق انسان کی کون سی 3 علامات ہیں؟ فرمایا پہلی علامت، پہلی نشانی، منافق انسان جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ باتوں کے دوران جو شخص جھوٹ بولے، پکا یقین کر لینا یہ منافق ہے۔ فرمایا منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ فرمایا امانت کی خیانت کرے گا، کسی کو امانت کی خیانت کرتا دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ منافق ہے۔ فرمایا منافق جب وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، جو وعدے پر مکر جائے اور یہ اس کی عادت بن جائے تو پکا یقین کر لینا یہ شخص منافق ہے۔
تو بیوی نے کہا میرا شوہر منافق تھا، منافق ہے۔ منافق کی بات آئی، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک یہودی تھا اور ایک منافق مسلمان تھا۔ وہ صرف نام کا ہی مسلمان تھا، اس نے اندر سے مکمل طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ باہر سے تو مسلمان تھا، ظاہراً تو مسلمان تھا، لیکن وہ منافق تھا۔ منافق کی یہودی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتا یہ زمین میری ہے، منافق کہتا یہ زمین میری ہے۔ یہودی کہتا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، منافق مسلمان کہتا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ دونوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اپنا مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، وہ تم مسلمانوں کا نبی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا اور تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں شخص فیصلہ طلب کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سنی۔ دونوں فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد جناب رسول کریم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، یہ اسی یہودی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہ آیا۔ منافق نے یہودی سے کہا کہ مجھے رسول کریم کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، لہٰذا او چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس، عمر کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ ہم دونوں عمر کے پاس جا کر دوبارہ فیصلہ کروائیں گے، عمر جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا۔ اب یہ منافق سمجھ رہا تھا کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں وہ یہودیوں اور کافروں کے لیے بہت ہی سخت آدمی ہیں۔ حضرت عمر اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے، اس کافر کو برداشت نہیں کریں گے اور فیصلہ میرے حق میں سنا دیں گے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ منافق مسلمان یہودی کو لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ عمر فاروق کے دروازے تک جا پہنچے، اس منافق شخص نے دستک دی، اندر سے حضرت عمر فاروق باہر نکلے۔ اب دونوں نے اپنے مسئلے کی تفصیل سنائی، دونوں نے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ ساتھ میں ہی یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے عمر، اس سے پہلے تمہارے نبی بھی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ ساتھ میں ہی یہودی نے یہ بھی سنا دیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس گئے، نبی نے بھی فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا، منافق مسلمان تھا، اس کو رسول کریم کا فیصلہ پسند نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے رسول کریم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، لہٰذا چلتے ہیں عمر کے پاس، عمر جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں دل و جان سے قبول ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے مسلمان سے کہا کیا رسول کریم فیصلہ کر چکے ہیں؟ اس نے کہا جی، رسول کریم نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، لہذا آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے وہی منظور ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوئے، کمرے کے اندر داخل ہوئے، تلوار اٹھائی، باہر نکل کر منافق کی گردن اڑا دی، یہ کہتے ہوئے منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی، جس کو میرے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی، اس کا فیصلہ عمر کا جلال ہی کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عمر فاروق نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تیرے جیسے منافق مسلمان کی میرے دین اسلام کو ضرورت ہی نہیں۔ منافق انسان کی، منافق مسلمان کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ تہجد جیسی لاڈلی عبادت قبول، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اندر سے مکمل طور پر دین اسلام کو قبول کیا ہی نہیں۔ اس لیے تو میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میرا شوہر ایک تو منافق تھا، دوسرا باتوں پر حسد کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کہتی تھی حسد کرنا کتوں کا کام ہے، کتوں کا شیوا ہے،
ہر وقت بھائیوں سے حسد کرتا، پھر بھائیوں سے لڑتا۔ میں اپنے شوہر کو کہتی انسان نہیں لڑتے، ہمیشہ کتے ہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ جب کتے آپس میں حسد کے مارے، حسد کی آگ میں جل کر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ جان کی بازی لگاتے ہیں۔ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے میں نے کتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لہو لہان ہو جاتے ہیں قبلہ، خون سے لت پت ہو جاتے ہیں، مگر کتے کی ٹانگ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آخری دم تک لڑتے ہیں۔ کتا کہتا ہے میں اس کتے کی جان لے کر ہی دم لوں۔ کتا قوم کا ویری ہے۔ کتے کے اندر اس قدر حسد بھرا گیا ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے رات کے دوسرے پہر، لیکن یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، جو حسد کے مارے کتے ہوتے ہیں نا، یہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں تو پھر بھونکنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ چاند کا روشن ہونا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے نا، رات کے دوسرے پہر، یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا روشن ہے، تیسرا اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں۔ یہ حسد کے مارے جل بھن جاتے ہیں کہ چاند کے اندر اتنے کمالات، چاند کے اندر کے کمالات کو دیکھ کر یہ بیچارے برداشت نہیں کر پاتے۔ حضرت سلطان باہو نے کیا خوب فرمایا تھا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا ہے چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا ہے علمہ وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ کر دے نہیں باہو، بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے۔ میرا شوہر منافق تھا اور یہ باتوں پر حسد کرتا تھا۔ تیسرا، میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جس طرح کتے پوری رات جاگتے ہیں، میرا شوہر پوری رات جاگتا تھا لیکن شراب پیتا تھا، چرسیں بھنگیں پیتا رہا، زندگی غفلت میں گزار دی، پوری رات شراب پیتا تھا، لیکن جب رات کا دوسرا پہر آتا تھا، جب فجر کی نماز کا وقت آتا تھا تو یہ بدبخت سو جاتا تھا، اللہ کے حضور جھکتا نہیں تھا، اللہ کے حضور سر نہیں جھکاتا تھا۔ حضرت اگر حقیقت پوچھتے ہو تو میرے شوہر کی تمام عادتیں کتوں کی عادتوں کے ساتھ ملتی جلتی تھیں، اس لیے آج اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں۔ جوانوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنے اندر عادت بنا لو، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تمہارا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ جوانوں، تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ پتہ ہے کیوں رکی تھی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز کتنی اہم تھی امام حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ سجدے عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔
آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ویران مسیتاں پچھ دیا ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟ 5 وقت اذان تے ہوندی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے؟ اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس ناد قیصر مومن ہے، کردار حسینی کتھے گئے؟ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ جوانو ہم کون ہیں، کیا ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کون ہو؟ تمہیں تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہ ہو اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہماری ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔